محمد مبارک وسلم۔ قیامت کا دن کا جو تصور آتا ہے تو اکثر اوقات خوف، رونگٹے کھڑے ہونا، قیامت کے دن کیا ہوگا، یہ تصور زیادہ آتا ہے اور آنا بھی یہی زیادہ چاہیے تاکہ بندہ سیدھا رہے۔ لیکن قیامت کا دن صرف خوف کا دن نہیں، قیامت کا دن رحمت ہی رحمت، رحمت ہی رحمت، رحمت ہی رحمت کا دن ہے۔ قیامت کے دن ایسی ایسی رحمتوں کا ظہور ہوگا، انسان حیران ہو جائے گا۔ حدیث کے اندر بات موجود ہے، سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے کہ اگر اللہ رب العزت کی رحمتوں کے 100 حصے کیے جائیں تو 99 رحمتیں، 99 حصے آخرت کے لیے ہیں۔ صرف ایک حصے کو اللہ نے زمین پہ اتارا اور اس ایک حصے کی رحمت اتنی ہے، جب یہ مخلوق پہ تقسیم ہوئی تو اس میں صرف مسلمان ہی نہیں، کافروں کو بھی ملا، انسان ہی نہیں، جانوروں کو بھی ملا، درندوں کو بھی ملا، پرندوں کو بھی ملا، سمندر کی مخلوق اور مچھلیوں کو بھی ملا، چیونٹیوں کو بھی ملا، جنات کو بھی ملا، ملائکہ کو بھی ملا۔ تمام مخلوقات کے اوپر یہ رحمت تقسیم ہوئی۔ اس تقسیم شدہ رحمت کا کون سا وہ حصہ ہوگا جو ماں کو ملا، جو اپنے بچے کو آگ میں نہیں جلنے دیتی؟ 1%، 1% کو لے لیں، ایک حصے کو لے لیں، 99 تو ادھر ہے، ایک ادھر، اس ایک کا تقسیم ہوا پوری مخلوق کے اوپر۔ وہ کون سا ریشو بنے گا جو کسی ایک ماں کو ملا ہوگا، اور ماں تو اپنے بچے کو آگ میں جلنے نہیں دیتی۔ یہ صرف اس ایک حصے کی رحمت کے نظارے ہیں۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یہ ایک حصہ بھی ان 99 کے ساتھ مل کے 100 پورے ہو جائیں گے، اور پھر وہ 100 حصے صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہوں گے۔ کافر الگ، جانور ختم، وہ 100 کا 100 مسلمانوں کو ملے گا، ایمان والوں کو ملے گا۔ وہ کیا وہ رحمت ہوگی، کوئی نہیں بیان کر سکتا کیا وہ رحمت ہوگی۔ اس رحمت کا ایک اور منظر بھی ذرا سا سن لیجئے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت نے جنت اور جہنم کا جو رکھا نا معاملہ کہ بھئی آؤ حساب کریں گے، وزن کریں گے، نیکیاں زیادہ تو جنت، گناہ زیادہ تو جہنم، یہی ہے نا، فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ۔ نیکی زیادہ تو کہاں جائے گا بچوں؟ جنت میں جائے گا۔ اب پورا غور کریں اللہ کی رحمت کو، پوری شریعت، آپ پوری شریعت کا فریم ورک چیک کریں، فریم ورک لکھ لیجئے، غور کیجئے، سوائے رحمت کے واللہ العظیم کچھ نہیں ہے۔ کیسے؟ پہلے بتا دیا اعمال رکھیں گے، نیکی زیادہ تو جنت اور گناہ زیادہ تو جہنم۔ اب اعمال رکھنے کا قانون کیا بنایا؟ قانون اللہ نے یہ بنایا، 2 فرشتے مقرر کیے، ایک کو ادھر بٹھایا، ایک کو ادھر، اس کو آفیسر بنایا، اس کو ماتحت، اس کو کہا کہ میرے بندے مجھے بڑے پیارے ہیں، اگر ایک نیکی کا ارادہ کر لے گا فوراً نیکی لکھ لینا، حالانکہ کی کوئی نہیں۔ اگر میرا بندہ ایک نیکی کر لے، کم سے کم حکم دیا 10 لکھنا۔ اس کو کیا کہا؟ اگر میرے بندے نے گناہ کا ارادہ کیا نا، خبردار نہیں لکھنا، کی تو نہیں نا، کیسے لکھ سکتے ہو؟ اگر گناہ کر لے تو اتنا ہی لکھنا جتنا کیا۔ یہاں تو 10 گناہ، وہاں 1۔ پھر توبہ ایک ایسی چیز بنا دی، میرے بندے جب چاہے توبہ کر لیں، سارے معاف۔ تو قیامت کے دن جو میزان پر اعمال رکھے جائیں گے، اتنی رحمت کے قانون سے گزر کے جائیں گے وہ۔ اب جو آدمی دن میں 5 نمازیں پابندی سے پڑھ لیتا ہے، سچ بولتا ہے، پردہ کر لیتا ہے، نگاہوں کی حفاظت کر لیتا ہے، چلو کچھ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر تو بھی تو پڑھتا رہتا ہے، تو نیکیاں اس کی بڑھتی چلی جائیں گی، تو گناہ کہاں رہ جائیں گے؟ ہوں گے ہی کوئی نہیں۔
اور ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ بھی ساتھ ایک اللہ نے رحمت کا قانون بنا دیا کہ نیکیاں خود بخود گناہوں کو مٹاتی رہتی ہیں۔ فجر پڑھی تو پچھلے گناہ معاف رات والے، ظہر پڑھی فجر سے ظہر معاف، عصر پڑھی ظہر سے عصر معاف، ایسے پیکیجز تو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ حج، عمرہ، رمضان، شب قدر، وہ جناب مغفرت کی بہاریں ہی بہاریں ہیں۔ اتنے محبت اور رحمت والے نظام کے ساتھ جب اعمال رکھے جائیں گے تو پھر کو بدنصیب ہی ہوگا جس کا پر گناہوں کا بھاری ہو، ورنہ تو نیکیوں کا بھاری بھاری ہے۔ رحمت کا قانون ایسا ہے۔ دو باتیں ہو گئیں، تیسری بات بڑی عجیب بات ہے، بلکہ یوں کہوں کہ رحمت ہے ہی اسی وجہ سے تو بالکل ٹھیک ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اللہ نے ان سے فرمایا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب میں آپ کو اتنا دوں گا آپ راضی ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی جنت میں نہ چلا جائے۔ اور حدیث میں یہ بات ہے، مستند بات، کہ قیامت کے دن ایک موقع آئے گا اللہ اپنے محبوب سے پوچھیں گے راضی ہو گئے؟ وہ کہیں گے اللہ میں راضی ہو گیا۔ یہ ہوگا جب اللہ نے کہا ہے نا کہ میں آپ کو راضی کر دوں گا، تو وہ پھر مخلوق کے سامنے وعدہ بھی پورا ہوگا۔ تو اصل کے اندر سے وعدے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، تو ہمیں تو بونس میں سب مل رہا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ قیامت کے دن اچھا بھی بتائیں، قیامت کے دن انسانوں کی کتنی صفیں ہوں گی؟ جنتیوں کی قیامت کے دن اہل جنت کی کتنی صفیں ہوں گی جی بتائیں؟ 120، درست جواب۔ اس امت کی کتنی ہوں گی اور باقی امتوں کی کتنی ہوں گی؟ 80 کیا مطلب؟ 80 اس امت کی ہوں گی اور باقی امتوں کی کتنی ہوں گی؟ 40 باقی امتوں کی ہوں گی۔ اب غور کیجئے اس میں نقطہ، جنت کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی میراث، تو ہم کون ہیں؟ ان کی اولاد۔ اب جب ان کی وراثت اولاد آدم میں تقسیم ہوئی، تو جب باپ کی وراثت تقسیم ہوتی ہے تو بیٹے کو 2 حصے ملتے ہیں، بیٹی کو 1۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے جنت اولاد آدم میں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے والا حصہ مل رہا ہے اور باقی ساری امتوں کو ملا کے بیٹی والا مل رہا ہے۔ ایسے ہی ہوگا نا، وراثت کا قانون، ایک بیٹا ہو ایک بیٹی، 120 روپے ہوں تو 80 روپے بیٹے کو ملے، 40 بیٹی کو ملے، تو یہ معاملہ ہے۔ تو سارا رحمت ہی رحمت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث کے اندر آتا ہے جس شخص نے نماز کی حفاظت کی، نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی، حجت ہوگی اور اس کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہوگی۔ اور جس نے حفاظت نہ کی، نماز کی، اس کے لیے کوئی نور نہیں ہوگا، کوئی حجت نہیں ہوگی، اور اس شخص کا حشر فرعون، حامان، امیہ ابن خلف جیسے بدبخت لوگوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے۔ قیامت کے دن کی ایک اور بڑی پیاری بات سنا دو جی، پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں، میں ذرا یہ تھوڑا سا دودھ پی لوں۔ بسم اللہ۔ قیامت کے دن ہر نبی اپنے قیامت کے دن ہر امتی اپنے نبی کے ساتھ ہوگا، تمام انبیاء کی امتیں ان کے ساتھ ہوں گی۔ تو میں اور آپ پھر کن کے ساتھ ہوئے جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، رحمت للعالمین کے ساتھ۔ یہ مزیدار بات ہے کہ نہیں؟ یہ بڑی مزیدار بات ہے، سبحان اللہ، کتنی بڑی نعمت ہے، ہم حضور کے ساتھ ہوں گے۔ تمام انبیاء کرام قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب نور کے ممبر پر ہوں گے، میرے لیے بھی نور کا ممبر ہوگا، وہ ان سب میں بڑا اور ممتاز ہوگا۔ فرمایا کہ تمام انبیاء کرام کو قیامت کے دن جھنڈے دیے جائیں گے، سب کے پاس اپنے اپنے جھنڈے ہوں گے، امتیں ان کے ساتھ ہوں گی۔ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس بھی جھنڈا ہوگا، حمد کا جھنڈا ہوگا، اور فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اپنے اپنے جھنڈوں کے ساتھ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر کھلے گی۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ قیامت کے دن کی گھبراہٹ، پریشانیاں اور ہولناکیاں ایمان والوں کے پاس سے بھی نہیں گزریں گی۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون۔ قیامت کی یہ بڑی فزع الاکبر، یہ گھبراہٹ ایمان والوں کو کچھ بھی نہیں کہے گی، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ فرشتے کہیں گے، آ رہے ہوں گے پروٹوکول کے لیے، عزت دینے کے لیے، کہیں گے ارے یہ وہی تو دن ہے جس کا تم سے وعدہ تھا۔ تو ایمان والے بڑے مزے میں ہوں گے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منھا وهم من فزع یومئذ آمنون۔ قیامت کے دن جو شخص نیکی لے کر آئے، قیامت کے دن جو شخص نیکی لے کر آئے گا اسے پھر بہتر جزا ملے گی، اور وہ قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا۔ اہل ایمان کو جنت میں قیامت کے دن جمع کیا جائے گا، ان کے دل کو مزید خوش کرنے کے لیے ان کو جنت کا نظارہ محشر کے میدان میں ہی کر دیا جائے گا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ کافروں کے چہرے تو کالے پڑے ہوں گے، ایمان والوں کے چہرے کیسے ہوں گے؟ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، چمک رہے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، ایک دوسرے سے جناب ایسے کھلی کھلی باتیں مزے سے بیٹھے ہوں گے۔ عرش کا سایہ ان کے پاس ہوگا، نیچے دسترخوان لگیں گے، وہ کھا رہے ہوں گے، لوگ حساب کتاب میں مشغول ہوں گے، یہ اپنی موج میں ہوں گے۔ مختلف احادیث میں قیامت کے دن اہل ایمان کا جو بتایا نا کہ 50,000 سال کا دن ان کے لیے کیسا ہوگا، کہیں تو ایسی ایک گھڑی میں گزر جائے گا، پتہ ہی نہیں چلا، آدھے گھنٹے میں لگا جی 50,000 سال وہ گئے۔ کسی کے لیے آتا ہے ظہر اور عصر کا وقت جتنا ہوتا ہے نا، اور کہیں آتا ہے عصر اور مغرب کا وقت۔ یہ مختلف نیکیوں والے بندوں کا مختلف ان کا ایک اعزاز ہوگا۔ اتنے بڑے دن کا انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا آیا کدھر گیا کدھر، وہ کون سی پریشانیاں، وہ کون سی گھبراہٹیں، کچھ بھی نہیں۔ ایسے بھی معاملات ہوں گے۔ ایک واقعہ سنیے، کاش ہماری عورتوں کو بھی یہ سوچ تو ملے، تخیل کی پرواز تو دیکھیں، پرواز کتنی بلند ہے۔ ایک عورت نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا قیامت کے روز لوگ ننگے پاؤں ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے۔ عورت تھی، عورت کے اندر حیا زیادہ ہوتی ہے نا مردوں کی نسبت۔ یا رسول اللہ، ایک دوسرے کو دیکھیں گے کیا منظر وہ ہوگا؟ آقا نے فرمایا اتنا خوف کا عالم ہوگا، آنکھیں پتھرائی بھی ہوں گی، کیوں کسی کا خیال نہیں کرے گا۔ پھر اس عورت نے آسمان کی طرف ایسے دیکھا، آسمان کی طرف دیکھ کے نبی علیہ السلام سے اس نے ایک دعا کی درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیجیے، اللہ تعالیٰ اس دن مجھے پردے میں رکھے، اللہ تعالیٰ اس دن مجھے پردے میں رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرما دیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ تم قیامت کے دن پردے میں ہوگی۔ تو ہم بھی اللہ سے درخواست تو کر سکتے ہیں نا، ہمارے سامنے حضور تو نہیں ہے، ہم اس زمانے میں پیدا ہی نہیں تھے ہی نہیں۔ اس زمانے میں اگر اتنا شعور پیدا ہوتے اور اتنا شعور ہوتا تو ہم بھی نبی علیہ السلام سے جا کے عرض کر سکتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی دعا کر دیجیے۔ تو بہرحال ہم اللہ سے بھی مانگ تو سکتے ہیں نا، میں دعا کروں گا، آپ سب آمین کہہ دیجیے۔ یا اللہ قیامت کے دن اس عورت کی طرح ہمیں بھی ہماری عورتوں کو بھی پردے میں رکھ دیں۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کسی کو روزہ رسول پہ حاضری نصیب ہو، سلام پیش کرے، میرا بھی پیش کر دے اور درخواست بھی کر دے یا رسول اللہ، جس طرح ایک عورت نے آپ سے درخواست کی تھی، آپ نے دعا کی تھی، آپ ہمارے لیے بھی دعا کر دیجئے اللہ ہمیں قیامت کے دن پردے میں رکھے۔ یہ سوچ تو ہونی چاہیے نا کہ قیامت کے دن بے لباس ہونا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ قیامت کے دن فرشتے جو ہے نا صف در صف حاضر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے والملائکۃ علی ارجائہا، حدیث کا قرآن کے اندر آتا ہے والملائکۃ علی ارجائہا ویحمل عرش ربہم یومئذ ثمانیہ، عرش کے گرد گھوم رہے ہوں گے، گرد ہوں گے، اور 8 فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہوگا۔
اب جو بات کرنے لگا ہوں نا، حدیث سنانے لگا ہوں، اور اس میں جو بات کرنی ہے توجہ سے سننی ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سمجھنے کی کوشش کیجئے اس بات سے۔ حدیث کے اندر آتا ہے قیامت کے دن مختلف انبیاء کو بلا کے پوچھا جائے گا کیا آپ نے اپنی امت کو پیغام پہنچا دیا تھا؟ تو اس حدیث میں جو میں پڑھ رہا ہوں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو بلائیں گے، پوچھیں گے کیا آپ نے میرا پیغام پہنچایا تھا اپنی امت کو؟ کہیں گے یا اللہ میں نے پہنچایا تھا۔ امت سے پوچھا جائے گا کیا حضرت نوح علیہ السلام نے آپ کو میرا پیغام پہنچایا تھا تم لوگوں کو؟ وہ صاف جھوٹ بول دیں گے، کوئی نہیں جی، ہمیں کوئی پیغام آپ کا نہیں ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے ہمیں کچھ نہیں بتایا، بتاتے تو ہم کلمہ پڑھ لیتے، یہی مطلب ہے نا۔ اب اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے اے نوح اپنے دعوے کی دلیل کے اوپر کوئی گواہ پیش کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کن کو پیش کریں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں گے۔ امت کے علماء، امت کے حفاظ، قرآن پڑھنے والے، ان کو پیش کریں گے۔ وہ لوگ کہیں گے تم تو تھے ہی نہیں اس وقت، پیدا بھی نہ ہوئے تھے، تم کیسے گواہی دے سکتے ہو کہ ہم جھوٹے ہیں وہ سچے ہیں؟ یہ کیسی بات ہوئی؟ پتہ کیا کہا جائے گا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ چپ ہو جائیں گے، کوئی بول نہیں سکے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اوتھینٹسٹی قیامت کے دن پچھلوں کے اوپر بھی قائم ہوگی۔ اور آج کچھ بد نصیب وہ کہتے ہیں جی قرآن کو مان لو، حدیث کی کیا ضرورت ہے، پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں، دراڑ پیدا کرتے ہیں ہمارے ایمان اور یقین کی دیواروں کے اندر۔ اگر آپ اسی بات پر آ جائیں، انہی کی بات کو لے لیں تو انہی سے پوچھیں جس کو تم کہتے ہو قرآن کو مانو اور باقی چیزوں کو چھوڑ دو، قرآن کو قرآن ماننے کے لیے بھی تو نبی کی ضرورت ہے۔ قرآن کس کی مبارک زبان سے نکلا؟ حضور کی مبارک زبان سے نکلا۔ یہ کس نے بتایا یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے؟ حضور نے بتایا۔ اگر نبی علیہ السلام کو اور صحابہ کو نکال دیں تو قرآن بھی تو باقی نہیں رہتا پھر۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زبان کے نکلے ہوئے باتوں کی اہمیت ہے، تو ہم اہل سنت والجماعت قرآن کو بھی مکمل مانتے ہیں اور حدیث کو بھی مکمل مانتے ہیں اور عمل کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ کبھی کوتاہی ہو جائے رب سے معافی مانگ لیتے ہیں، مہربان ہے، کریم ہے۔ تو قیامت کے دن وہ جو ہزاروں سال پہلے چلے گئے نا، جب نبی علیہ السلام گواہی دے دیں گے، وہ بھی نہیں آگے سے بول سکیں گے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی کہی ہوئی بات وہ عام بات نہیں ہے۔ قیامت کے دن اذان دینے والے، اس کی گواہی کہ اس نے اذان دی تھی، اس کے ایمان کی گواہی، اس کی اذان کی گواہی، جہاں جہاں اس نے اذان دی ہوگی نا، جس نے سنی ہوگی، انسان نے سنی، جنات نے سنی، پتھروں نے سنی، پہاڑوں نے سنی، درختوں نے سنی، سب گواہی دے رہے ہوں گے۔ نماز کے لیے اذان دینا اتنا بڑا عمل۔ تسبیحات ہم پڑھتے ہیں نا، ہر نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ، یہ تسبیح میں پڑھنا بہتر ہے یا انگلی پہ پڑھنا بہتر ہے؟ تسبیح میں پڑھنا جائز ہے، منع نہیں ہے، لیکن انگلی پہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ حدیث کے اندر یہ بات موجود، فرمایا کہ انگلیوں پہ پڑھا کرو، قیامت کے دن یہ انگلیاں گواہی دیں گی، یہ ہمارے ہاتھ ہمارے حق میں گواہی دیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جہاں جہاں انسان نے سجدہ کیا ہوگا، عبادت کی ہوگی، وہ جگہیں قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ انسان اپنے گھر میں عبادت کرتا ہے، مسجد میں کرتا ہے، کہیں مدرسے خانقاہ میں، تبلیغی مرکز میں چلا گیا وہاں کرتا ہے، یہ سب اس کے لیے گواہ بنیں گی۔ کوئی مکہ چلا گیا، کوئی مدینہ چلا گیا تو جناب حرمین شریفین کی زمین اس کے لیے گواہ بنے گی، سبحان اللہ۔ کوئی بیت المقدس چلا جگہ وہ بن جائے گی۔ اس کے علاوہ سڑک پہ گزرتے ہوئے، بھائی موٹر وے پہ جا رہے ہیں، سڑک پہ راستے میں جا رہے ہیں، نماز کا وقت ہے، گاڑی سے اترے، روکیں، نماز پڑھیں، وہ جگہ ہمارے لیے گواہی بنے گی۔ تو جتنی زمین کی جگہ ہمارے لیے گواہ بن جائے اتنا ہی اچھا ہے نا۔ قیامت کے دن جنت میں جانے کے لیے ہمیں جتنے گواہ مل جائیں اچھا۔
لیکن مجرمین کے بارے میں بتایا سر جھکائے کھڑے ہوں گے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ, شرمندہ کالے چہرے کھڑے ہوں گے. اور مسلمان اے ہائے کیا پروٹوکول ہوگا. قرآن کے اندر آتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا, جو متقی لوگ ہیں, علماء ہیں, اللہ والے ہیں, ان کو بڑے پروٹوکول کے ساتھ, بڑے اعزاز و کرام کے ساتھ جناب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. مجرمین شرمندہ ہوں گے کالے چہرے کے ساتھ, اور یہ جناب پورے VVIP پروٹوکول کے ساتھ مہمانوں کی طرح اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. اس دن آپ کو اندازہ ہوگا کہ علماء کی قدر کیا ہے. میدان محشر میں ہر نبی کو پانی کا ایک حوض دیا جائے گا, اور وہ نبی اپنی امت کو وہاں سے پلائیں گے اور سیراب کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حوض ملے گا اس کا نام بتائیے. حوض کوثر. حوض کوثر کے بارے میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا, ذرا سنیے اور محبت کے ساتھ سنیے. عتبہ ابن عبد السلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ کھڑا ہوا, کہنے لگا یا رسول اللہ حوض کا ذکر کرتے رہتے ہیں, کئی دفعہ ہم نے سنا, یہ حوض ہے کیا؟ فرمایا کہ اس کی ایک سمت صنعاء سے بصرہ تک کی ہوگی, اور اللہ تعالیٰ مجھے اس کا جو ہے نا آپ سمجھنے کے لیے پائپ نلکا ہمیں پہنچا دیں گے, مجھے دے دیں گے, جس کو پرنالہ لکھا گیا. اور فرمایا کہ فقراء مہاجرین کا اس کے اوپر ہجوم ہوگا, جو شہید ہو گئے, اللہ کے راستے میں مارے گئے, تکلیفیں دیے گئے, ان کا ہجوم ہوگا. اور فرمایا کہ پھر مجھے امید ہے کہ سب سے پہلے حوض کوثر میں خود پیوں گا. اور حوض کوثر پر سب سے پہلے سیراب ہونے والے یہ کون ہوں گے جی؟ فقراء, غریب لوگ, مہاجرین, ایسے لوگ ہوں گے. سنیے حدیث. فرمایا کہ حوض کوثر میں جو سب سے پہلے آئیں گے نا, امیر پیچھے رہ جائیں گے, یہ سارے مل آنر, بڑے بڑے کاروباری سارے پیچھے ہوں گے. آگے کون ہوگا سنیے, پوری بات سنیے. وہ فقراء مہاجرین, گرد آلود سر, میلے کچیلے کپڑے, ناز و نعمت میں پلی ہوئی عورتوں کی نکاح سے استطاعت نہ رکھنے والے, کہ ان کی سوشل پوزیشن کم ہوگی, اکنامک پوزیشن نہیں ہوگی, اور وہ لوگ جن کے لیے عمراء, امیر لوگ دروازے نہیں کھولتے. امیروں کے اندر یہ عادت ہوتی ہے, جو دروازے پہ آئے نا, کس کے لیے کھولنا ہے, کس کے لیے نہیں کھولنا, کس کا فون اٹھانا ہے, کس کا نہیں اٹھانا, کس کو ٹائم دینا ہے, کس کو نہیں دینا, یہ عام امیروں کے اندر عادت ہوتی ہے. لیکن پولیس رات پہ حوض کوثر پہ پہلے کون پیے گا؟ وہ جو ہمارے دروازے کے باہر, کسی امیر کے دروازے کے باہر کھڑا ہے نا, اس کے دل میں اندر آ رہی ہے دیکھو مجھے یہ میری بات نہیں یہاں پہ مانی جا رہی, لیکن وہاں پھر ان کی سنوائی ہوگی. انصار مدینہ, کیا مقام ہے ان کا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے سنا نبی علیہ السلام نے فرمایا, اے انصار مدینہ, میں اور تم حوض کوثر پہ ملیں گے. حضور نے ان سے وعدہ کر لیا حوض کوثر پہ ملاقات کا. اور حوض کوثر کیسا ہوگا؟ کوئی بتائے جی اس کی 4 صفات ہیں, ذرا کوئی بتائے جی حوض کوثر کی. چلیں جی میں ہی بتا دیتا ہوں, سنیں اور یاد رکھیں پھر اس کو. مشک سے زیادہ خوشبودار, شہد سے زیادہ میٹھا, برف سے زیادہ ٹھنڈا, اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا. ہے نا مزیدار چیز؟ خوشبو مشک سے زیادہ, ٹھنڈا برف سے زیادہ, میٹھا شہد سے زیادہ, اور سفیدی دودھ سے زیادہ. کیا چیز ہوگی؟ پھر آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس کو ایک مرتبہ پی لے گا اس کے بعد اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. یہ مطلب نہیں ہے کہ جنت میں جا کے وہاں کی چیزیں نہیں پیے گا, پیاس کی طلب نہیں ہوگی, وہ تو شوق کے لیے پیے گا, انجوائمنٹ کے لیے پیے گا, مزے کے لیے, لذتوں کے لیے پیے گا. پیاس کے لیے پینا اور بات ہوتی ہے, اور لذت کے لیے پینا کوئی اور بات ہوتی ہے. بڑا فرق ہے دونوں میں. ایک اور بات بھی فرمائیے, ذرا ڈرنے والی ہے. فرمایا جو شخص قیامت کے دن حوض کوثر سے محروم رہا, یہ پھر کبھی سیراب نہیں ہوگا, یہ ہمیشہ پیاسا ہی رہے گا. اللہ ہمیں حوض کوثر عطا فرمائے. حدیث کے اندر آتا ہے جو شخص حوض کوثر سے پانی پی چکا ہوگا, ایک مرتبہ جو حوض کوثر سے پانی پی لے گا, اس کے بعد اس کو کبھی کوئی غم نہیں ہوگا, کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی, کبھی چہرہ سیاہ نہیں ہوگا, کوئی تکلیف اس کے بعد نہیں ہوگی. اور حوض کوثر پر سونے اور چاندی کے جام ہوں گے,
جن کی تعداد کتنی ہوگی؟ آسمان کے ستاروں کی مانند ان کی تعداد ہوگی۔ اور حوض کوثر کی ایک سمت ایسی ہوگی جس کا بتایا کہ مدینہ اور عمان کے برابر، یعنی 1000 کلومیٹر کی اس کی چوڑائی ہوگی اس سمت کی۔ حوض کوثر میں جو پانی آ رہا ہوگا 2 پرنالے ہوں گے، 2 پائپ لگے ہوں گے، ایک سونے کا ہوگا، ایک چاندی کا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل یمن، ان کا نام لیا کہ ان کی خاطر میں اپنی چھڑی سے، عصا سے لوگوں کو ہٹاؤں گا اور حوض ان کی طرف بہہ پڑے گا، خوب سیراب ہو کے پھر پئیں گے۔ کچھ بد نصیب ہوں گے جو آنے کی کوشش کریں گے، دیکھ رہے ہوں گے جو پانی پی رہا ہے چہرہ چمک گیا، اور جناب کیا اس کو معاملہ، تو کچھ کافر بھی دوڑے دوڑے آئیں گے، ہمیں بھی مل جائے، ان کو نہیں ملے گا۔ بدعتی آئیں گے، ان کو نہیں ملے گا۔ مرتد آئیں گے، اللہ کی ذات پر اور اللہ کی صفات پر شک کرنے والے یہ لوگ آئیں گے، اسلام کی بنیادی عقائد کے اوپر شک کرنے والے یہ لوگ آئیں گے، ان کو نہیں ملے گا حوض کوثر پہ پانی۔ اللہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی، عمل کی حفاظت فرمائے۔ اس وقت ارتداد کا فتنہ بہت پھیل رہا ہے، میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا، تو اب پتہ نہیں یہاں بیان میں بتایا تھا یا کسی مجلس میں کہیں اور بتایا تھا۔ یہاں سے لاہور سے ایک نوجوان ماں باپ نے لاکھوں روپے خرچ کر کے USA بھیجا، تقریباً 1 سال کے کم عرصہ وہ وہاں پہ رہا، اس کے بعد آ گیا واپس، تو آ کے کہتے ہیں اللہ تو ہے ہی نہیں۔ یہ کون سی ہائر ایجوکیشن ہے جو بندہ اللہ ہی کو بھول جائے؟ اور یہ ہمارے ہاں اس وقت بہت عام اور تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، دین کی بنیادی چیزوں کے بارے میں ارتداد کو پھیلایا جا رہا ہے، تو یہ قیامت کے دن محروم ہو جائیں گے۔ ہمیں اپنی نسلوں کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ قیامت کے دن شفاعت کا معاملہ بھی ہوگا۔ سب سے پہلے تو جب اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، تمام انبیاء شفاعت کریں گے، تمام جنتی شفاعت کریں گے، یہ علماء، یہ حفاظ، یہ قرآن پڑھنے والے قراء، یہ سب شفاعت کریں گے۔ ایک ہے شفاعت کبریٰ، جب نبی علیہ السلام کی ایک شفاعت ایسی ہے جس سے کافروں کو بھی حصہ ملے گا، مسلمانوں کو بھی ملے گا۔ وہ کیا ہوگا؟ جب مخلوق قیامت کی گرمی میں، پسینے میں، بے لباس، بھوکے ننگے پیاسے، بہت وقت گزر چکا ہوگا، تنگ آ چکے ہوں گے، اس پوائنٹ تک پہنچ چکے ہوں گے کہ ہمیں جہنم میں ڈالنا ہے، اللہ جہنم میں ڈال دے، اس قیامت کی تکلیف سے تو ہم بچ جائیں، یعنی اس تک، اتنا پوائنٹ تک تو آ چکے ہوں گے۔ اس وقت پھر یہ لوگ طے کریں گے کیا کریں، آپس میں مشورے ہوں گے، چلو جی آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ان کو کہیں گے، اب اس میں باتیں سننی ہے، سمجھنی ہے، بڑے بڑے انبیاء اس وقت کہیں گے لست ہناکم، آئی کینٹ ہیلپ یو، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، سوری میں نہیں کچھ کر سکتا۔ کیوں؟ حدیث میں جگہ جگہ ہے، وہ اپنی ایک جو خطا ہو گئی اس کا تذکرہ کریں گے کہ بھی میں نہیں اللہ کے سامنے پیش ہو سکتا۔ انبیاء کرام اتنی جلیل القدر، بڑی بڑی ہستیاں، ان کی خطائیں جو جن کو وہ خطا سمجھتے ہیں، ہمارے نزدیک تو وہ حکمت کی باتیں ہیں، تو وہ اللہ کے سامنے پیش نہیں ہو سکیں گے۔ ذرا ان وجوہات کو ہم سنیں، پھر اپنے ساتھ ساتھ غور کرتے رہے ہم کدھر کھڑے ہیں، اپنے آپ کو بھی ذرا تولیں۔ اب جناب ساری مخلوق سب سے پہلے کن کے پاس آئے گی جی؟ حضرت آدم علیہ السلام، جی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کے کہے گی اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنی روح ڈالی، فرشتوں سے سجدہ کرایا، اتنے بڑے مقام کے آپ، ذرا اللہ سے کہہ دیجئے حساب کتاب شروع کرے، تاکہ جس نے جنت میں جانا ہے، جہنم میں جانا ہے، وہ مسئلے حل ہوں، اس تکلیف سے تم نکلیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ان کی بات سنتے ہی کہہ دیں گے لست ہناکم، سوری میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، مجھ سے ایک ایسی بات ہو گئی تھی، میں اللہ کے سامنے جاتے ہوئے از خود مجھے حیا آتی ہے۔ وہ کیا بات ہوئی تھی؟ انہوں نے شجر ممنوعہ ایک مرتبہ کھا لیا تھا، جس کو اللہ نے معاف بھی کر دیا، قرآن میں ذکر بھی آ گیا۔ اس
پر وہ اللہ کے سامنے جاتے ہوئے شرمائیں گے، ہم تو لوگوں کا کتنا مال کھا جاتے ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ وہ کہیں گے نا نا جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، چلو یہاں سے چلو، یہ نوح علیہ السلام کے پاس، ان کی شان بیان کر کے بھئی ہمارا کوئی مسئلہ، نا 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 میں نہیں کر سکتا، میں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کر لی تھی، حالانکہ وہ تو مسلمان نہیں تھا، اللہ ناراض ہو گئے تھے، وہ پوچھ لیا تو کیا بنے گا، نا 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 چلو بھائی، کدھر جائیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ اب یہ پوری امت، پوری جناب مخلوق آئی خلیل اللہ کے پاس، آپ تو اللہ کے خلیل ہیں، ذرا ہماری سفارش ہی کر دیجئے، قیامت کا دن حساب کتاب معاملہ تو شروع ہو۔ یہ بھی اپنی خطا کا تذکرہ کر دیں گے، نا 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 میں نہیں جاتا، میں نہیں کہہ سکتا، لست ہناکم، اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا تو میرا کیا بنے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کی بات کیا تھی؟ 3 پوائنٹس۔ جب قوم میلے پہ جا رہی تھی، کہاں چلیں؟ ان کا فقال انی سقیم، میں بیمار ہوں، وہ سمجھی کہ جسمانی بیمار ہیں، حالانکہ آج بھی کسی نیک دیندار کو شرک کی جگہ پہ لے جائیں تو اس کی طبیعت پہ گرانی آتی ہے، کہتے ہیں یہ کہاں ہے؟ جب انہوں نے توڑ دیا، کیا توڑے تھے جی؟ بت۔ قوم واپس آئی میلے سے، یہ کیا ہوا؟ کہا ایک ہے فتح یذکرو، ہے کوئی نوجوان ابراہیم کہا جاتا ہے، اس کو بلاؤ۔ ان سے پوچھا تو آپ نے کیا؟ کہا ان سے پوچھو نا، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ حالانکہ کیا تو آپ نے تھا، لیکن آپ نے کہا ان سے پوچھو، اگر یہ بولتے ہیں تو بولے۔ یہ دعوت کا ایک بہترین انداز تھا کہ انہیں عقل آ جائے، جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے تمہیں کیا بچائیں گے؟ پھر ایک قوم سے گزرے علاقے سے، وہاں کا بادشاہ، اگر گزرنے والے میاں بیوی ہوتے اور بیوی خوبصورت ہوتی تو شوہر کو وہ قتل کرتا، اور بہن بھائی ہوتے تو بھائی کو پھر قتل نہ کرتا، ہاں گناہ کی کوشش کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا، اس راستے سے جب گزرے نا تو سوال آ گیا، ان کا میری دینی بہن ہے، انما المؤمنون اخوہ۔ یہ 3 وہ باتیں ہیں، علماء نے فرمایا کہ ان باتوں کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے سے حیا کریں گے۔ میں اور آپ تو دن رات کتنے جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، کتنی غلط باتیں بھی کر لیتے ہیں، لوگوں کے دل بھی دکھا لیتے ہیں، اور پیکج لے لے کے کرو بات ساری رات، سحر تا افطار لگاتار۔ ہم اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گے کہ خلیل اللہ منع کر رہے ہیں، لست ہناکم، میں تمہیں کچھ نہیں، چلو بھئی آگے چلو، کدھر جائیں بھئی؟ جاؤ بھئی موسیٰ علیہ السلام کا، وہ کلیم اللہ ہیں، اللہ نے ان سے خود ڈائریکٹ ہم کلامی کی، جاؤ ادھر، اب مخلوق ادھر آئے گی، لست ہناکم، آئی کینٹ ہیلپ یو، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر وہ اپنی خطا کا تذکرہ کریں گے، جس کی وجہ سے انہیں حیا آ رہی ہوگی۔ وہ خطا کون سی ہے؟ ایک مرتبہ 2 آدمیوں میں لڑائی ہو رہی تھی، آپ نے ایک کو سمجھانے کی خاطر ذرا ہاتھ لگایا، اب وہ فوقذہ موسیٰ فقضى علیہ، وہ تو جناب اسی وقت اس کو موت آ گئی۔ اگر وہ پوچھ لیا تو کیا ہوگا؟ اور ہم جو لوگوں کو مارتے، کبھی ملازموں کو مارتے ہیں، کبھی چھوٹے بھائیوں کو مارتے، اور وہ اساتذہ کرام جو اپنے طلباء کو ناجائز مارتے، یہ قیامت کے دن کیسے پھر اللہ کے سامنے؟ وہ تو ایک موقع کے اوپر اتنا ڈر رہے ہوں گے۔ وہ بھی منع کر دیں گے، جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے وہ بھی نا 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 بابا لست ہناکم، جاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کو منع کر دیں گے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ میرے پاس آئیں گے، جیسے ہی آئیں گے میں چل پڑوں گا۔ سبحان اللہ، یہ رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فوراً چل پڑوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر کیا کریں گے؟ فرمایا کہ میں جا کے سجدے میں جا کے اللہ کی تعریف بیان کروں گا، وہ تعریف جو مجھے اسی وقت بتائی جا رہی ہوگی، ایسی تعریف کبھی کسی نے نہ کی ہوگی۔ پھر حکم ہوگا ارفع رأسک، سر اٹھائیے، سل تعطا، مانگیں گے دیا جائے گا، قل یسمع، جو آپ فرمائیں گے آپ کی بات سنی جائے گی۔ پھر یہ شفاعت کا سلسلہ ہوگا۔ پھر مختلف قیامت کے دن کے احوال ہیں۔ ایک موقع وہ بھی ہوگا کہ کچھ جہنمی جہنم میں جا چکے ہوں گے، نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا رب امتی، یا رب امتی، میری امت، میری امت، یا اللہ میری امت۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ بھائی
جہنم سے ان تمام اپنے امتیوں کو نکال لو جن کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، نکال لو۔ اب نبی علیہ السلام ان کو نکال لیں گے، پھر سجدے میں چلے جائیں گے، میری امت میری امت۔ اب حکم ہوگا اچھا کسی کے دل میں چیونٹی کے برابر یا رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اسے بھی نکال لو۔ نبی علیہ السلام ان کو بھی نکال لیں گے۔ پھر تیسری مرتبہ سجدے میں، یا رب امتی، میری امت میری امت۔ تو اللہ فرمائیں گے اچھا رائی کے دانے سے بھی کم جن جن کا ہے انہیں بھی نکال لو۔ پھر نبی علیہ السلام تیسری مرتبہ ان کو بھی نکال لیں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بہت سارے انداز ہیں، بہت تفصیلات ہیں اس میں۔ کچھ کی تو جہنم میں جانے سے پہلے ہو جائے گی، لیکن کچھ کبیرہ گناہ والے ہوں گے وہ جہنم میں چلے جائیں گے، پھر ان کو نکالنے کے لیے ہوگے۔ تو مختلف اس کے واقعات ہیں۔ اور پھر قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو شفاعت کریں گے، آپ کے علاوہ اور کون کون شفاعت کرے گا ذرا بتائیے؟ ہاں جی، قرآن مجید کرے گا، اور علماء کریں گے، اور حاجی کریں گے، اور شہداء کریں گے، حفاظ کرام کریں گے، اور فرشتے بھی کریں گے، اور نیک لوگ ولی اللہ بھی کریں گے، اور یار کوئی اور بھی نام لیں، کوئی جرنیل، کوئی سیاستدان، کوئی ڈاکٹر، کوئی وکیل، کوئی انجینئر، کوئی اس طرح سے مالدار لوگ، کوئی بزنس مین۔ ان لوگوں کو کدھر لے جا رہے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ دنیاوی معاملات اور دنیاوی چیزیں انتہائی ضروری ہیں، ہم اس کا منکر نہیں ہوتے، اس سے کے بغیر زمانے میں جینا ممکن نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ نیکی تقوی پر ہوں گے تو یہ بہت آگے جا سکتے ہیں، لیکن ان درویشوں کی قدر، ان علماء کی قدر، حفاظ کی قدر قیامت کے دن اتنی ہمیں آئے گی کہ بعض لوگوں کے پاس افسوس ہوگا کاش زمین کے اوپر ان کی قدر کر لیتے۔ اب ایک سوال میں نے اور پوچھنا ہے، بڑا ٹیکنیکل سوال ہے۔ انبیاء کرام شفاعت کریں گے جی، کتنوں کی مغفرت تو اللہ ان کی وجہ سے کر دیں گے۔ پھر اولیاء کرام کریں گے، وہ کن کن کی کریں گے اولیاء؟ جن سے جان پہچان ہوگی ان کی کریں گے نا۔ کیا خیال ہے؟ مسجد کے امام صاحب، خطیب صاحب، مؤذن صاحب، یہ کن کی کریں گے جب ان کی باری آئے گی؟ بتائیں۔ جن سے جان پہچان ہوگی نا، تو ہمیں نیک لوگوں سے بھی رابطے رکھنے چاہیے کہ نہیں؟ خود سوچیں ذرا، ہمیں رابطے کن سے، محبتیں کن سے رکھنی چاہیے؟ حافظ قرآن کتنوں کو لے کے جائے گا جی بتائیں؟ 10۔ حدیث کسی کو یاد ہے تو ذرا پوری کر کے سنائیں جی۔ بھائی حدیث میں نے پوچھا ہے، حافظ قرآن آپ کہہ رہے ہیں 10 کو لے کے جائے گا، کیا ہے حدیث میں؟ یہی ہے نا کہ ایک حافظ قرآن 10 کو لے کے جائے گا۔ ہمیں اتنی بات یاد ہے بس، ادھوری۔ سنیے، وہ حافظ قرآن جس نے قرآن کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا، وہ 10 کو لے کے جائے گا، نہیں تو اپنا پڑا ہوگا حافظ صاحب کا مسئلہ۔ ایسے نہیں ہے کہ فقط حفظ کر لیا اس کے بعد پتہ ہی کوئی نہیں زندگی کدھر ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ اچھا یہ حافظ قرآن کن لوگوں کو لے کے جائے گا؟ کن 10 کو؟ ان 10 کو لے کے جائے گا جو اس کے رشتہ داروں میں، جاننے والوں میں وہ ہیں جو اس کو سپورٹ کرتے تھے، اس سے محبت کرتے تھے، اس کو مورل سپورٹ دیتے تھے۔ رشتہ داروں میں کئی ہوتے ہیں نا، کیا بچے کو آپ نے قرآن پہ لگا دیا، بچہ ضائع ہو جائے گا، بچے کو ڈی موٹیویٹ کریں، بچے کو برا بھلا کہیں، اس کو آپ سپورٹ نہ کریں تو قیامت کے دن یہ بچہ آپ کی سپورٹ کرے گا؟ وہ ان 10 کی کرے گا جس نے اس سے تعلق رکھا ہوگا۔ یہ سمجھنے کی باتیں ہیں۔ اچھا جی، ایک حاجی صاحب جنہوں نے صحیح حج کیا ہوگا کتنے لوگوں کو لے کے جائیں گے؟ فضائل حج میں لکھا ہوا ہے، عام بہت مشہور ہے۔ ماشاءاللہ صحیح جواب۔ ایک حاجی 400 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا۔ ایک شہید کتنے کو لے کے جائے گا؟ ماشاءاللہ صحیح جواب۔ ایک شہید 70 لوگوں کو لے کے جائے گا۔ حافظ قرآن 10، شہید 70 اور حاجی 400۔ ایک عالم دین کتنے کو لے کے جائے گا؟ ایک حدیث میں نے معرف القرآن میں کسی جلد میں پڑھی کہ ان کو ایک پل صراط یا کسی مقام پر عالم کو کھڑا کر دیا جائے گا،
اور یہ کہا جائے گا کہ تمہارے پیچھے چلنے والے جتنے بھی ہیں ساروں کو لے جاؤ۔ تو علماء کی قدر کیجئے بھائی، علماء کی قدر کر لیجئے، قیامت کے دن کام آئے گی۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ انبیاء اور باقی حضرات اپنی شفاعت سے فارغ ہو چکے ہوں گے، اب پیچھے شفاعت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا نا۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے کتنے ہی لوگوں کو جہنم سے نکال لیں گے جنہوں نے نیکی کوئی نہیں کی ہوگی، تھے ایمان والے، یعنی ایمان اتنا کمزور تھا، نہ جو کے دانے کے برابر، نہ رائی کے دانے کے برابر، نہ آدھا رائی کا دانہ، وہ پھر اللہ ہی پہچانیں گے ان کو، ان کو لے جائیں گے۔ چلو بھائی، یہ بات حدیث میں موجود ہے، اب ذرا سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے اور سمجھیے اس بات کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ایسا معاملہ ہوگا کہ ایمان والوں کو جب معلوم ہو جائے گا کہ مجھے جنت مل چکی، میرا کام ہو چکا، اب یہ ذرا اطمینان ہو جائے گا، حوصلہ ہو جائے گا اور خود بچ گئے نا، اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے، مانگیں گے، اللہ میرا وہ بھائی وہ نماز میں میرے ساتھ مسجد میں تھا، اس نے روزہ میرے ساتھ رکھا تھا، افطاری میں اس کے ساتھ کرتا تھا، اس کے ساتھ میں نے دین کا وقت گزارا ہے۔ یہ حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے، یہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، دوسرے نیک اعمال کرتے تھے، اللہ یہ جہنم میں کوئلہ بن گئے ہیں، یہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں، یہ تو میرے ساتھ الکہف میں بیان سونا کرتا تھا، یہ تو ہم چلے پہ گئے تھے میرے ساتھ تھا، حج پہ گئے تھے تو میرا حج کا عمرے کا ساتھی تھا۔ نماز روزہ نیکی میں ساتھ دینے والے، یہ جنتی جن کو جنت کا پروانہ مل چکا ہوگا، یہ پھر اپنے ایک دوسرے ساتھیوں کو دیکھیں گے، بھائی ہم جس مجلس میں ہوتے تھے سارے پورے ہو گئے کہ نہیں؟ وہ نہیں جی، وہ تو رہ گیا، وہ رہ گیا، وہ رہ گیا، اور یہ سارے اللہ میاں ہم کیسے چلے جائیں، وہاں تو اکٹھے ہوتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ان کو بھی لے جائیں گے۔ ان مجالس کی قدر کر لیجئے، ہم ایک دوسرے کو پہچان لیں، ایک دوسرے کا نام پوچھیں، ایک دوسرے کی خیر خواہی لیں، ایک دوسرے کی خیر خیریت لیں۔ اب ہم میں سے کتنے ایسے ہیں مسجدوں میں جاتے ہیں، نمازیوں کا پتہ کوئی نہیں، کبھی امام صاحب کا نام پوچھا ہم نے؟ اگر میں یہاں پوچھ لوں نا آپ کس کس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو سب بتا دیں گے جی میں اس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، اور میں پوچھوں سمن بکمن، چپ ہو جائیں گے، گونگے بہرے ہو جائیں گے، کچھ نہیں رہے گا۔ کبھی ان کی خیر خیریت لے لیں، کبھی ان کا خیال کر لیں، ان کی کوئی ضرورت پوری کر دیں۔ یہ قیامت کے دن آئے گی کام یہ باتیں۔ اسی طرح اس مجلس میں ہم جمع ہوتے، ایک دوسرے کا نام پتہ ہو، کوئی تعلق تو ہو، رابطہ آپس میں بھی ہو، یہ قیامت کے دن کام آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ لوگ ہوں گے نا، یا اللہ وہ تو ہمارے ساتھ بیان میں ساتھ ہوتا تھا، وہ تو مدرسے میں میرے ساتھ پڑھتا تھا، وہ تو میرے ساتھ پڑھتی تھی، میرا کلاس فیلو تھا، ہم ساتھ پڑھاتے تھے، یا اللہ وہ تو جہنم میں، دنیا میں تو نیکی ہم ساتھ کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے اچھا تم جہنم میں جاؤ، اور دیکھو جس کے دل میں دینار کے برابر بھی ایمان ہے اسے نکال لو۔ ابھی آئیں گے تو دیکھیں گے کہ ان لوگوں کے چہرے، یہ تو آگ سے بچے ہوئے، سجدہ کرتے تھے نا، تو چہرے تو بچے ہوئے، لیکن کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک آگ میں جل رہا ہے، وہ جناب نکال کے لے آئیں گے پہلی دفعہ میں، پھر دوبارہ یا اللہ، پتہ لگ گیا نا ہم تو جنتی ہیں، اللہ تو پھر واپس نہیں لے جائیں گے جہنم، وہ پھر یا اللہ بھی کچھ اور بھی رہ گئے، وہ کبھی کبھی آتا تھا، یہ تو وہ تھے نا جو زیادہ آتے تھے، وہ بڑا کبھی کبھی آتا تو تھا، مجھے اس کا چہرہ یاد ہے، ادھر میں دیکھ رہا ہوں جل رہا ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے اچھا جاؤ بھائی، دیکھو آدھا دینار کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہے نکال کے لے آؤ، جاؤ بھائی جاؤ۔ یہ پھر آئیں گے اپنے اپنے جاننے والوں کو، پہچان والوں کو نکال کے لے جائیں گے۔ وہ تیسری مرتبہ آ کے پھر یا اللہ ابھی اور باقی رہ گئے، وہ تو بڑا خدمت کرتا تھا، وہ بھی ادھر بیٹھا پڑا ہے، ابھی آگ میں جل رہا ہے، ہمارے ساتھ اس نے وقت ساتھ لگایا تھا، نماز ساتھ پڑھتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا بھائی جاؤ، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان تمہیں ملے، اپنے پہچان والوں میں ساروں کو لے آؤ۔ یہ معاملے قیامت کے دن ہونے، کیا مطلب نکل رہا ہے؟ نیک لوگ، علماء، نیک مجالس، ہمیں اس میں شرکت کرتے رہنے چاہیے، کام آئے گی انشاءاللہ قیامت کے دن۔ اور جتنی باتیں بتائی ہیں نا،
یہ انشاءاللہ قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے۔ اچھا جی، ایک اور سوال آج میں نے مفتی صاحب سے پوچھا، وہ بھی 2 منٹ کے لیے چپ ہو گئے کہ پوچھ کیا لیا، پھر انہوں نے خیر بتا دیا جواب، مفتی صاحب ہیں۔ میں نے پوچھا، میں نے کہا حضرت یہ بتائیے، انبیاء شفاعت کریں گے، حضور شفاعت کریں گے، جاننے والے ایک دوسرے کی کریں گے، علماء حفاظ یہ سب کریں گے، تو یہ تو تعلق ہے نا، آپس میں ایک تعلق کی بنیاد پہ بات ہوگی۔ نبی کا تعلق امتی ہونے کی حیثیت سے ہو گیا اور تعلق ہو گیا۔ یہ فرشتے کس بات سے تعلق، فرشتے کس بات سے جو ہے وہ سفارش کریں گے بھائی، وہ کس بات پہ شفاعت کریں گے، وہ کون سا تعلق ہے، وہ تعلق بتائیں۔ تو یہی سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں جی، بتائیں جی، فرشتے جو مسلمانوں کی شفاعت کریں گے، ہماری رشتہ داری ہے ان سے، کوئی لین دین، کوئی معاملہ، کیا تعلق ہے ذرا بتائیں۔ نہیں، کرامن کاتبین تو فرشتے ہیں نا، تعلق بتائیں۔ ماشاء اللہ، اور جی دیکھیں بھائی، اس کے نا کئی جواب ہو سکتے ہیں، جو باتیں کہی ہیں تقریباً ٹھیک ہیں۔ دیکھیں کرامن کاتبین میں انہوں نے نام تو لے لیا، لیکن اصل میں کرامن کاتبین سے ایک پڑوس کا تعلق ہے نا، مستقل ساتھ، زندگی بھر کا ساتھ۔ تو انہوں نے بھی تو دیکھا ہوگا نا، یا اللہ یہ بھی تو کبھی بیان پہ جاتا ہی تھا نا، ٹھیک ہے کچھ گڑبڑ بھی کرتا تھا لیکن چلو جاتا تو تھا نا، وہ بھی اپنا حق ادا کریں گے، اتنا عرصہ ساتھ گزارا۔ پھر فجر اور عصر کے وقت ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، تبدیل ہوتے رہتے، تو بھی دیکھیں گے اللہ مسجد میں جیسے چھوڑ کر آئے تھے نا، روزہ تو رکھتا تھا۔ تو اس طرح کے تعلق جو ہے نا یہ فرشتوں کے ساتھ ہوں گے، کوئی رشتہ داری اور لین دین کے معاملات تو نہیں ہوں گے، یہ نیک اعمال کے ساتھ ہی کوئی معاملات۔ واللہ اعلم بالصواب، کیونکہ یہ بات حدیث میں اس طرح سے موجود نہیں ہے، لیکن اسی طرح کے تعلق بنیں گے نا۔ اچھا جی، قیامت کے دن روزہ یہ شفاعت کرے گا اور قرآن پاک بھی شفاعت کرے گا، دونوں۔ روزہ کہے گا یا اللہ سارا دن بھوکا پیاسا رہتا تھا میری وجہ سے، اللہ کہیں گے جاؤ بھائی جنت اس کو دے دو۔ قرآن مجید کہے گا یا اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا، بھائی جاؤ بھائی جنت۔ قرآن مجید کی 3 صورتیں ایسی ہیں جو جنت میں لے کے جائیں گی، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، جو ان کو پڑھتا ہوگا جنت میں لے کے صاحبان کی طرح آ جائیں گی، بادل کی طرح جنت میں لے کے جائیں گی۔ ایک تیسری صورت کون سی ہے جی؟ سورۃ الملک۔ ماشاء اللہ، کتنی آیات ہیں اس میں؟ 30 آیات ہیں۔ جو سورہ ملک روزانہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ قبر کے عذاب سے بھی بچائیں گے اور انشاءاللہ جنت بھی ملے گی۔ اس کے علاوہ اور کون سفارش کرے گا جی؟ کئی طبقے تو آ گئے، ایک بڑا مشہور بات، ایک بڑا مشہور تعلق رہ گیا، بڑا مضبوط اور مشہور، پیر و مرشد۔ وہ تو علماء اور اہل اللہ میں آ گئے نا پیر و مرشد، تو پھر ایک اور رہ گیا، قرآن پاک ابھی تو ہوا ہے، رہ کیسے گیا؟ نیک والدین، وہ بڑوں میں تو پھر کافی۔ اچھا جی، اولاد 2 طرح کی، ایک وہ اولاد جو نابالغ تھی، انتقال ہو گیا، ان کو کہا گیا جائے گا جاؤ جنت میں، کون جنت میں؟ ہم نہیں جاتے، ہمارے ماں باپ کدھر ہوں گے؟ وہ تو بڑے ایسے تھے ویسے تھے، جہنم میں پڑے۔ یا اللہ جہنم میں کیوں پڑے؟ گناہ کیا ہوتا ہے ہمیں تو نہیں پتا۔ تو وہ تقاضا کریں گے یا تو ہمیں ان کے ساتھ جہنم میں ڈال دیں یا ان کو پھر ہمارے ساتھ جنت میں بھیج دیں، اللہ تعالیٰ بھیج دیں گے۔ دوسری نیک اولاد، ولد صالح، نیک اولاد جو بعد میں ہمارے لیے دعائیں کرتی رہے۔ تو اولاد کا ہونا ایک نعمت اور اولاد کا نیک ہونا یہ دوسری نعمت۔ بلکہ مرنے کے بعد فرمایا تمام اعمال ختم، اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے، مرتے ہی اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے، لیکن 3 باتیں باقی رہتی ہیں۔ پتہ ہے جی کسی کو؟ صدقۃ جاریہ، کوئی مسجد، مدرسہ، کوئی ہسپتال، کوئی ایسی چیز لگائی ہو جو مرنے کے بعد لوگوں کو نفع دیتی رہے، یہ کام آئے گا۔ ہم سب ارادہ کریں کہ ایک مسجد ایک مدرسہ ضرور بنائیں گے، بنوائے گا اللہ، ارادہ تو کرے نا۔ مرنے سے پہلے کوئی ایسا کام کریں کہ مرنے کے بعد ہمیں ادھر قبر میں پہنچتا رہے،
دوسرا کیا ہے جی؟ پہلا تھا صدقۃ جاریہ، دوسری کیا چیز ہے جی جو مرنے کے بعد فائدہ پہنچے گی حدیث کے مطابق؟ نیک اولاد۔ تیسری جو ہے ایسا علم جو بعد میں لوگوں کو نفع دے، دینی علوم، یہ بعد میں فائدہ دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آپ کو ایک میں ایسا واقعہ سنا رہا ہوں، مسجد نبوی میں ہوا۔ نبی علیہ السلام بتاتے گئے، صحابہ اللہ اکبر کہتے گئے۔ آپ نے ایک بات بتائی، صحابہ نے کہا اللہ اکبر، آپ نے دوسری بتائی خوشخبری اس سے بڑی، انہوں نے کہا اللہ اکبر، پھر تیسری مرتبہ کہا اور صحابہ نے پھر کہا اللہ اکبر۔ سنا دوں جی؟ اچھا جی سنیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اس بات میں خوش نہیں کہ اہل جنت میں 1/4 1/4 تم ہوگے، یعنی پوری اہل جنت میں سے 25% امت محمدیہ ہوگی؟ صحابہ نے کہا اللہ اکبر۔ پھر نبی علیہ السلام نے کیا تم اس بات پہ خوش نہیں کہ 1/3 33% پوری جنت میں سے تم ہوگے، یعنی میری امت ہوگی؟ کہا اللہ اکبر۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ تمام جنتوں میں سے آدھی تعداد تمہاری ہوگی، تمام جنتیوں میں سے 50% تم ہوں گے؟ کہا اللہ اکبر۔ اور نبی علیہ السلام کی سفارش سے اتنے لوگ جنت میں چلے جائیں گے، نبی علیہ السلام سے قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے، اے محمد کیا آپ راضی ہو؟ آقا فرمائیں گے ہاں میرے رب میں راضی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ ہر نبی کو ایک دعا مانگنے کا حق دیا جاتا ہے، جیسی مانگے ویسی قبول۔ پوچھا ہے آپ نے کیا مانگا؟ کہا نہ مانگا نہیں، قیامت کے دن کے لیے رکھ لیا اپنی امت کے لیے۔ تو وہ دعائیں جب قبول ہوں گی تو پھر بے حساب امتی جنت میں چلے جائیں گے۔ اب وقت رہ گیا جی 5 منٹ، باتیں ہیں 10-12 منٹ کی، تو 5 منٹ میں بند کر لیں یا اس کو پورا کر لیں؟ پورا کر لیں جی، آج تو میٹھی میٹھی باتیں، ساری رات حاضر ہیں۔ واہ جی واہ، یہ ہونا چاہیے نا جذبہ۔ ٹھیک ہے بھائی، ساری رات کے لیے حاضر ہیں پھر؟ ٹھیک ہے چلیں میں بستروں کا انتظام کرنے والے کدھر ہیں ذرا آ جائے نا، پھر دیکھتے ہیں قیامت والے دن سب سے پہلے کس امت کا حساب ہوگا جی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا۔ آئی بعد میں، حساب پہلے ہوگا، جنت بھی پہلے جائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب لیں گے نا تو درمیان میں نہ پردہ کوئی ہوگا نہ کوئی ترجمان کوئی ہوگا، سب کو عربی خود بخود آتی ہوگی، ڈائریکٹ بات چیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، ایک جگہ حدیث میں آتا ہے اللہ پوچھیں گے کیا میں نے تجھے مال نہیں دیا تھا؟ کہے گا یا اللہ دیا تھا آپ نے۔ پھر پوچھیں گے کیا میں نے تمہاری طرف نبی نہیں بھیجا تھا، رسول؟ جی یا اللہ بھیجا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ جب اسے پوچھ رہے ہوں گے وہ اپنے دائیں بائیں دیکھے گا، اس کو ادھر بھی آگ نظر آئے گی ادھر بھی آگ نظر آئے گی۔ پھر نبی علیہ السلام نے یہاں تک اس منظر کو بتا کے فرمایا اس آگ سے بچنے کا انتظام کر لو، صدقہ دیا کرو، چاہے کھجور کا ٹکڑا ہی دو۔ اگر تمہارے پاس کچھ بھی دینے کے لیے نہیں ہے، کھجور کا ٹکڑا بھی صدقہ نہیں کر سکتے، اتنے کنگلے ہو یا اتنے کنجوس ہو، تو مسکرا کے کسی کو دیکھ لو، کوئی نیکی کی بات کر لو، کچھ تو کرو۔ ہاں کنجوسی کے اوپر پکڑ ہو جائے وہ الگ بات ہے، یہاں کنجوسی کی مراد تبلیغ کرنا، ترغیب دینا نہیں ہے۔ حقوق اللہ میں سب سے زیادہ، حقوق اللہ میں سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا قیامت کے دن؟ نماز کا۔ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ جس کی نماز سنت کے مطابق صحیح نکل آئی، اگلے سارے معاملے اس کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ حدیث ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نماز کے بغیر بھی تو گزارا ہو سکتا ہے، میں جھوٹ تو نہیں بولتا، میرے اخلاق دیکھ لو، وہ نمازی تو جھوٹ بولتا ہے۔ حدیث میں وضاحت سے موجود ہے، جس کی نماز سنت کے مطابق نکل آئی اس کے باقی معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ 2 اور 2 4، اسی طرح بات سمجھا دی۔ کئی ایسے لوگ ہیں اس وقت معاشرے میں کہ جی نمازی تو جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم جھوٹ تو نہیں بولتے نا، ہم دھوکہ تو نہیں دیتے نا۔ یہ بہت بری ان کی اپروچ ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جن لوگوں سے آسان حساب لیا جائے گا ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ پہ دے دیا جائے گا، اور جن سے آسان حساب لیا جائے گا نا اللہ تعالیٰ پردے میں لیں گے۔ وہ جناب بڑی مزیدار بات ہے، سنیے۔ ایک گناہ گار بندہ ہوگا، اللہ اسے اپنے پاس بلا لیں گے، قریب کر لیں گے، اسے نہیں پتا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف وہ جناب چادر ڈال دیں گے، وہی سمجھ رہا ہوگا سب مجھے دیکھ رہے ہیں۔
اور کوئی اسے نہیں دیکھ رہا ہوگا. اللہ اسے بتائیں گے یہ تو نے کیا تھا. اب کیا کہے گا؟ کیا تھا، یہ کیا تھا، ہاں بھی کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ گناہ یاد ہے. اس کو سارے گناہ یاد آ جائیں گے اور ہر گناہ کا اقرار کر لے گا. اب تو دل میں سوچ رہا ہوگا ہلاکا میں تو گیا، ختم. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالے رکھا تھا، آج بھی میں پردہ ڈال رہا ہوں. اللہ اس کو معاف کر دیں گے. جب وہ باہر آئے گا لوگ کہیں گے اچھا ایسا بندہ زندگی میں گناہ ہی کوئی نہیں کیا. اندر کی کہانی تو اللہ ہی کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اور پھر جس پہ خاص رحمت ہوگی نا، اللہ اس کو راستے بھی جواب بھی خود بتائیں گے. سوال ہوگا بھائی صاحب ذرا آپ تھوڑا سا ادھر ہو جائیے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے ایک بات پوچھیں گے، تو نے یہ گناہ کیوں کیا؟ یا فلانی جگہ گناہ ہو رہا تھا تو منع کرنے کیوں نہیں کیا؟ جب سوال پوچھا جائے گا نا، اب یہ تو پریشان ہوگا. اللہ اس کے دل میں جواب ڈال دیں گے. وہ کہے گا یا اللہ میں نے آپ کی رحمت کی امید رکھی تھی اور لوگوں سے دور ہی رہا تھا. اللہ کہیں گے اچھا بھائی چل جاؤ بھائی جنت میں. حساب کتاب کے انداز بہت سے مختلف ہوں گے. قیامت کے دن ایک بندہ پیش ہوگا. وہ بندہ کون تھا؟ خوب مالدار، ایک بزنس مین تھا، دکان تھی، کوئی بزنس تھا، کاروبار تھا اس کا. نیکیاں اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہوں گی. اب دن رات تو کام کاج میں مشغول. ہاں بھائی کیا لے کے لے کر آؤ، تمہیں اتنا مال دیا تھا، تمہارا اتنا بزنس تھا. اب یہ بندہ پریشانی میں کہا یا اللہ اور تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، بس تیرے بندوں پہ درگزر کا معاملہ کرتا تھا. مالدار جو ہوتا تھا اس کو آسانیاں پیدا کرتا، قرض دار اور جو غریب ہوتا تنگ دست ہوتا اسے مہلت دے دیتا تھا. بس یہ کچھ میں لوگوں کے ساتھ نرمی کر لیا کرتا تھا، باقی تو. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں درگزر کروں. تم میرے بندوں سے درگزر کرتے تھے، جاؤ آج میں تمہارے گناہوں سے درگزر کرتا ہوں. ہائے ہائے. مسلم شریف کی ایک روایت ہے، بات چیت نہ کریں، خالی لین دین، بھائی بات چیت نہ کیا کریں، خالی دے دیا کریں. اس میں ڈسٹربنس بھی ہوتی ہے، سب بھی ڈسٹرب ہو کے. ان چیزوں کا خیال رکھا کریں آئندہ. قیامت کے دن نبی علیہ السلام نے قیامت کے دن کا نبی علیہ السلام نے ایک ایسا حال بیان کیا ایک شخص کا کہ نبی علیہ السلام اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھ مبارک لوگوں کو نظر آئی. صحابہ نے زیارت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس آدمی کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اور سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا. اس کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پہلے ہی کہہ دیں گے اس کے چھوٹے چھوٹے اعمال لانا، بڑا کوئی نہ لانا، چھوٹے چھوٹے گناہ وہ سب اس کے سامنے لاؤ، بڑے بھی سائڈ پہ رہنے دو. اللہ پوچھیں گے تو نے یہ کیا تھا، کیا تھا، یہ کیا تھا، کیا تھا، یہ کیا تھا، کیا تھا، تو فلاں دن یہ کام کیا تھا، موبائل ایسے استعمال کیا تھا، نیٹ ایسے استعمال کیا تھا، اور فلانی چیز کا میسج ایسے دیکھا تھا، ٹک ٹاک، یہ وہ سب تم نے سب کچھ کیے تھے. اب کہاں جائے گا؟ ہر بات کا اقرار کر رہا ہے. اب دل ہی دل میں کیا سوچ رہا ہے؟ ابھی تو میرے چھوٹے چھوٹے وہ بڑی بڑی تو حرکتیں بھی سامنے نہیں آئیں، وہ اگر آ گئی تو میرا کیا بنے گا؟ میں تو گیا. اب یہ سوچ رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے تجھے تیرے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی دینے کا اعلان ہوتا ہے. وہ جیسے ہی بندہ سننے گا نا کہے گا یا اللہ میرا وہ بڑا گناہ، میرا وہ بڑا گناہ، میرا وہ گناہ، وہ تو سامنے ہی نہیں آئے. تو جب یہ بات نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی تو آپ خوب مسکرائے. قیامت کے دن حساب کتاب کن کا آسان ہوگا؟ جو دنیا میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں. یہ بات بھی حدیث میں موجود. وقت کم ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. پرانی امتوں میں ایک شخص نے کہا میرے بعد مجھے جلا دینا، راکھ بہا دینا ہوا میں. اللہ نے اس کو دوبارہ کھڑا کیا. کیا کیا تھا تو نے یہ وصیت؟ اللہ مجھے بڑا ڈر تھا، اتنے گناہ تھے، مجھے تو پتہ تھا میں آؤں گا تو میری پٹائی ہونی ہے. میں کہا مجھے ایسے ہی اڑا دینا. اللہ فرمایا اس کے اس ڈر کی وجہ سے کہ مجھ سے ڈرتا تھا، اللہ اسے جنت دے دیں گے. خرید و فروخت میں نرمی کرنے اور رکھنے والا یہ جنت میں جائے گا. ایک بندہ ہوگا مسلمان ایمان والا، پوچھا جائے گا تیرے کیا حالات؟ کوئی نیکی نہیں،
یہ آئے گا کہ یہ لوگوں کے ساتھ نرمی کرتا تھا، لین دین میں آسانیاں پیدا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا میں تیرے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہوں۔ ہم نے دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے، ہم نے لکھا ہوتا ہے نا جی، بیچا ہوا مال واپس نہیں لیں گے، اب اس کو الٹا کر دیجئے کہ واپس لے لیں گے۔ ہاں اگر آپ کا کوئی نقصان ہو رہا ہو تو آپ تھوڑا بہت نقصان ہے تو برداشت کر لیں، زیادہ نقصان ہو رہا ہے نہیں افورڈ کر سکتے تو پھر اور معاملہ ہے۔ کافروں کے اندر کئی اسٹورز وہاں ایسے ہیں وہ واپس لے لیتے ہیں، ہم نہیں لیتے مسلمان۔ اب سنیے، ہم بھی واپس لینے کا ارادہ کریں۔ سنیے بات، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کا خریدا ہوا مال واپس کر لیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہ معاف کر دیں گے۔ ہم نے چیز بیچی، وہ واپس لی، اللہ نے گناہ ہی واپس لے لیا۔ تو کیسا سودا ہے جی کہ دکان پہ کسٹمر کوئی چیز لے کے گیا ہے واپس لے لے، کیا ہو جائے گا؟ گناہ معاف ہو جائیں گے، اتنی بڑی جناب نعمت مل رہی ہے۔ دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں، کچھ امیر اور کچھ غریب۔ اب قیامت کے دن کچھ غریبوں کو کھڑا کیا جائے گا، فقراء اور مساکین، وہ کھڑے ہوں گے، پوچھا جائے گا تم دنیا میں کیا کرتے رہے؟ وہ کہیں گے یا اللہ آپ نے ہمیں مصائب میں، پریشانیوں میں، آزمائشوں میں ڈالے رکھا، وہ ہونے میں تو دوسروں کے پاس ہی، ہمارے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں، زندگی بڑی تنگی میں گزاری، حالات ہی کوئی نہیں تھے۔ اللہ عز و جل فرمائیں گے ہاں تم سچ کہتے ہو، تم سچ کہتے ہو، اور پھر ان سب کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ کہا جائے گا مالداروں کو حساب کے لیے روک لو، ان فقراء کو جنہوں نے دنیا میں تکلیفیں اٹھائی ہیں، بجلی کا بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، بچے کی دوائی کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، گھر میں ماں بیمار ہوتی تھی علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، بچے کی فیس جمع کرانی ہوتی تھی اسکول میں مدرسے میں، اس کے پیسے نہیں ہوتے تھے، اپنی ضروریات کو سوچ سوچ کے رکھتا تھا، گرمی کا موسم ہے اس کے پاس اے سی کے پیسے نہیں ہے، پنکھے کے پیسے نہیں، پریشان ہے، کمیٹیاں دینی ہے، قرضے دینے، ساری زندگی انہی چکروں میں گزارتا رہا، اور اپنی سواری نہیں، لوکل سواریوں پہ زندگی صبر شکر کے ساتھ گزارتا رہا۔ یہ جنت میں بہت جلدی پہنچ جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسان حساب کے لیے ایک دعا مانگتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ یہ دعا ذرا دہرائیے تاکہ سب کو یاد ہو جائے۔ نمازوں کے بعد نبی علیہ السلام یہ دعا اللہ سے مانگتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ یہ دعا نبی علیہ السلام مانگا کرتے تھے، ہم بھی یہ مانگا کریں۔ جب یہ دعا نبی علیہ السلام کو مانگتے دیکھا بی بی عائشہ نے، بڑی سمجھدار خاتون تھی، اور مجھے یا رسول اللہ یہ حاسب نے حساب یسیرا، آسان حساب یہ کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ آسان حساب یہ ہے اللہ تعالیٰ بندے کے نامہ اعمال کو دیکھ تو لے، باقی درگزر کر دے، پوچھے کچھ نہ، بھائی فائل آگے چلا دو، کھولنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ یہ ہے آسان حساب۔ امی عائشہ نے پوچھا یہ آسان حساب کی آپ دعا مانگ رہے ہیں، آسان حساب سے مراد کیا ہے، کیا ہوتا ہے یہ؟ فرمایا کہ اعمال نامہ آئے گا، بس دیکھ کے درگزر کر دیں گے، کھولنے کی پوچھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، چلو بھائی ہو گیا، بھائی حساب ہو گیا، چلو بھائی۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے آگے فرمایا عائشہ اس دن جس سے بحث ہو گئی، سوال جواب ہو گئے کہ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیسے، وہ تو ہلاک ہو گیا۔ ہم جواب تو نہیں دے سکتے نا، تو پھر ایک دفعہ مانگ لیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ ہمارا حساب آسان لے لینا، یا یوں مانگے یا اللہ بغیر حساب ہی لے لینا۔ اور جس سے مشکل حساب ہوگا اس کی بھی تفصیل ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک شہید کو بلائیں گے، یہ نعمت دی تھی، کیا کیا ہوگا کہ اللہ جان تک دے دی، تو فرمایا کہ اس لیے دی تم نے جان دی کہ تمہیں بہادر سمجھا جائے، فقط قیل وہ تمہیں مل گیا، اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دو۔ ایک عالم کو پیش کیا جائے گا، کیا تمہیں نعمتیں دی تھی، کیا کیا؟ اللہ میں نے قرآن پڑھایا، حدیث پڑھائی، دین، اتنے مدرسے میں نے بنائے، اتنے میں نے بیان کیے، لوگوں کو اتنی دعوتیں دیں۔ کہا جائے گا وہ تم نے اس لیے کیا کہ تمہیں عالم، قاری اور بڑا عزت دی جائے، وہ ہو گیا، فقط قیل، چلو جہنم میں، اوندے منہ جہنم میں۔ سخی اتنا مال دیا تھا، کیا کیا؟ اللہ میں دن رات خرچ کرتا تھا، وہ تو اس لیے کیا تھا تمہاری سیلفیاں بنیں، تصویریں بنیں، تمہارے سخی کہا جائے،
کیا تمہاری وہ ہو چکا تھا، وہ مل گیا، ابھی کچھ نہیں، جاؤ جہنم، اس کو بھی آن دے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ دیکھیں کل پرسوں میسج ٹی وی میں عبد المتین صاحب ہیں، انہوں نے مجھے ایک میسج بھیجا، میسج ٹی وی والوں نے میسج بھیجا، انہوں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ آپ کا ایک کلپ لگایا، سیلفی لینا ریاکاری اور شہرت کی نیت کے ساتھ یہ گناہ ہے، آپ نے یہ کہا۔ تو ہم نے یہ جواب یہ دیا ہے کہ بھائی آپ مقرر کی بات سمجھو تو صحیح، اعتراض پہلے کرو، اعتراضات آنے شروع ہو گئے بہت زیادہ بقول ان کے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ پہلے وہ بات دوبارہ سنو توجہ سے، پھر اعتراض آپ کا ویسے ہی نہیں بنتا۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ لکھ کے دی کہ حدیث لکھی کہ بھئی قیامت کے دن جو شہرت والے ریاکاری والے اعمال ہیں وہ تو گناہ کا ذریعہ بنیں گے، عذاب کا ذریعہ بنیں گے۔ تو انہوں نے بھیجا، میں نے کہا جی آپ نے صحیح جواب دے دیا۔ تو بھائی غور کرنے کا مقام، نماز، جہاد، دین کی تعلیم، حج، یہ چیزیں اگر ریاکاری کی وجہ سے ہوں، ریاکاری کے ساتھ ہوں تو جہنم کا ذریعہ، تو پھر سیلفی کو کدھر لے جائیں گے؟ خود ہی حساب لگا لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دو باتیں کر کے بس بات مکمل کرتے ہیں جی۔ قیامت کے دن ایک شخص کا نا حساب کتاب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، 99 رجسٹر، اور ہر رجسٹر تاحد نگاہ وسیع، کئی کلومیٹر لمبا، بہت لمبا۔ کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے کہ مدینہ سے بصرہ کی مسافت کے درمیان تک لمبا، اتنا لمبا ہوگا۔ 99 ہوں گے، وہ گناہوں کے پڑھنے میں رکھ دیے جائیں گے، سب گناہ سے بھرے ہوئے۔ کہ بندہ تو سمجھے گا بس میرا تو اب کام کوئی نہیں۔ اللہ اسے پوچھیں گے دیکھ میرے بندے، میرے فرشتوں نے کہیں تیرے ساتھ کوئی گڑبڑ تو نہیں کی؟ میرے فرشتوں نے کوئی غلط بات تو نہیں، تمہارے پاس ظلم تو نہیں کیا؟ سب تمہارا ہی ہے؟ کہے گا یا اللہ بالکل میں اقرار کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا، ابھی بھی ایک ٹکڑا ہی آیا ہے، ایک ٹکڑا جو ہے نا وہ سامنے آئے گا۔ کہے گا یا اللہ 99 اتنے بڑے بڑے رجسٹر، یہ کاغذ کا ٹکڑا کیا کرے گا؟ اللہ فرمائیں گے آج کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا، حکم ہوگا اس کو نیکی کے پلڑے میں رکھو۔ وہ چھوٹا سا ٹکڑا جب رکھا جائے گا تو 99 دفتر ایسے اٹھ جائیں گے، وہ بھاری ہو جائے گا۔ یہ بڑا حیران ہوگا، اس میں کیا لکھا ہوگا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اللہ کا نام اتنا وزنی ہے، یہ توحید کی گواہی اتنی وزنی ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اب آخری بات کر کے بات مکمل کر رہا ہوں، وقت بہت ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، ایسا ہی ہے نا؟ عام لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے، خود ہی بخش دے گا، نیک اعمال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ غفور و رحیم ہے جی، نماز کی ضرورت، بھائی نماز پڑھ لو، وہ بڑا غفور و رحیم ہے جی، بھائی فلاں نے کہا ادا کرو، وہ بڑا غفور و رحیم ہے جی، بھائی پردہ کر لو، وہ بڑا غفور و رحیم ہے جی۔ اللہ رب العزت ہماری وہم و گمان سے زیادہ غفور و رحیم ہے، یہ بات سچ ہے، لیکن اس کی وجہ سے بہت سے لوگ دھوکے میں پڑ گئے۔ کیا اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان نافرمانی کرے؟ یہ رحمت کا تقاضا ہے کہ ہم نافرمانی میں جرأت کریں؟ اس کی سادہ سی مثال، ایک والد ہے اپنے بچوں پہ بڑا مہربان، ہر خواہش ہر ضرورت ان کی پوری کرنے والا، اور بچے جان جان کر اس کی نافرمانی اس لیے کرے، بڑا اچھا جی معاف کر دیتا ہے تو کچھ کہتا ہی نہیں، ہم اسے کیا کہیں گے بتائیں؟ نافرمان اور گستاخ۔ ایک بہو، اس کو ساس بہت اچھی مل گئی، اس کی غلطیوں پہ وہ پردہ ڈالے، ہر طرح کی مدد کرے، ہر طرح کا خیال رکھے، وہ جان جان کر ساس کی اس لیے نافرمانی کرے، یہ بڑی شفقت والی، بڑی مہربان ہے، کیا کہیں گے اس بہو کو؟ اس کو کبھی کوئی اچھے نمبر تو نہیں دے گا نا۔ تو جب یہ دو مثالیں سمجھ میں آ رہی ہیں تو یہ کہہ دینا کہ جی اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گناہوں میں جری ہو جائیں۔ یہی کہا جائے گا دیکھو اس بے حیا کو دیکھو، اللہ نے کتنی اچھی جگہ دے دی، لوگوں کو تو مشکل سانسیں ملتی ہیں، اس کو تو اللہ نے مہربانی کر دی ہے تو قدر ہی نہیں کر رہی۔ تو اللہ کی رحمت کبھی بھی یہ تقاضا نہیں کرتی کہ ہم گناہوں پہ جری ہو جائیں، وہ تو اور زیادہ جھکاتی ہے اللہ تیری مہربانی ہے۔ تو اس پوائنٹ کو ہم سمجھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ ظاہر میں بندے حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما. تمام حاضرین کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ. ابھی میں نے 2 ریکارڈنگ کرانی ہے 2-2 3-3 منٹ کی. تو یہ www.darsequran.com